ایک بہت امیر تاجر کے پاس کئی دیسی مکانات تھے جہاں اس نے ایک رکھا ہر قسم کے مویشیوں کی بڑی تعداد۔ وہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے ساتھ ریٹائر ہو گئے ان اسٹیٹس میں سے، تاکہ اسے اپنی ہدایت کے تحت بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے پاس تحفہ تھا، درندوں کی زبان کو سمجھنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایسا نہ کرے موت کے درد پر اس کی تشریح کسی اور سے کریں، اور اس نے اسے روک دیا۔ اس فیکلٹی کے ذریعہ اس نے جو کچھ سیکھا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اس نے ایک بیل اور ایک گدھا اسی ٹھیلے میں رکھا۔ ایک دن جب وہ ان کے قریب بیٹھا تھا اور تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر جو اس کے بارے میں کھیل رہے تھے، اس نے سنا بیل گدھے سے کہتا ہے، اچھا جب میں غور کرتا ہوں تو میں تمہیں کتنا خوش سمجھتا ہوں، جس آسانی سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور تھوڑی محنت جو آپ سے درکار ہے آپ احتیاط سے ہیں۔ نیچے رگڑ اور دھویا آپ کو اچھی طرح سے تیار مکی اور تازہ صاف پانی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کام سوداگر ہمارے آقا کو لے جانا ہے جب اس کے پاس کوئی ہو، تھوڑا سا سفر کرنا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ بالکل بیکار ہوتے۔ میں ہوں، بالکل مختلف انداز میں سلوک کیا گیا، اور میری حالت بھی اتنی ہی قابل افسوس ہے جیسی آپ کی ہے۔ خوش قسمت دن کی روشنی جلد ہی ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ مجھے ہل سے باندھ کر بنایا جاتا ہے۔ رات تک کام کرنا جو مجھے اتنا تھکا دیتا ہے کہ کبھی کبھی میری پوری طاقت ناکام۔ اس کے علاوہ وہ مزدور جو ہر وقت میرے پیچھے ہوتا ہے مجھے لگاتار مارتا ہے کہ طرف سے ہل کھینچتے ہوئے میری دم اڑ گئی ہے، اور مختصر یہ کہ محنت کرنے کے بعد صبح سے رات تک جب مجھے اندر لایا جاتا ہے تو وہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتے سوائے سوکھے پھلیاں، اتنی زیادہ نہیں کہ گندگی سے صاف ہو، یا دیگر کھانے اتنے ہی خراب ہوں اور کرنے کے لیے میری مصیبت کو بڑھا دے۔ جب میں نے اپنا پیٹ اتنی عام چیزوں سے بھر لیا ہے، میں ہوں ساری رات اپنے ہی گوبر میں لیٹنے پر مجبور ہوں، تاکہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس آپ سے حسد کرنے کی وجہ ہے۔ بہت گدھے نے بیل کو نہیں روکا، لیکن جب اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا تو جواب دیا، وہ جس نے تمہیں بے وقوف جانور کہا اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ بہت سادہ ہیں، آپ انہیں تکلیف دیتے ہیں، جہاں وہ چاہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور کوئی حل نہیں دکھاتے ہیں۔ مطلب میں وقت آپ ان تمام بے عزتیوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں جو آپ برداشت کرتے ہیں؟ تم مار دو اپنے آپ کو ان لوگوں کی آسانی، خوشی اور نفع کے لیے جو آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے آپ کی خدمت۔ لیکن اگر آپ میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ طاقت جب وہ آپ کو ٹھیلے پر باندھنے آتے ہیں تو آپ مزاحمت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کیا تم ان کو اپنے سینگوں سے نہیں مارتے اور مار کر یہ ظاہر نہیں کرتے کہ تم ناراض ہو؟ آپ کا پاؤں زمین کے خلاف ہے، اور مختصر یہ کہ آپ انہیں کیوں نہیں ڈراتے؟ بلند آواز سے قدرت نے آپ کو احترام کا حکم دینے کے ذرائع فراہم کیے ہیں، لیکن آپ ان کا استعمال نہیں کرتے۔ وہ آپ کے لیے افسوسناک پھلیاں اور خراب بھوسا لاتے ہیں، میں سے کچھ نہیں کھاتے، انہیں صرف سونگھیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو آپ جلد ہی ہو جائیں گے۔ ایک تبدیلی کا تجربہ کریں جس کے لیے آپ میرا شکریہ ادا کریں گے۔ بیل نے گدھے کی نصیحت کو بہت اچھے طریقے سے لیا اور اس کی ملکیت میں بہت زیادہ پابند تھا۔ اسے ڈیئر اسپرائٹلی اس نے مزید کہا، میں آپ اور آپ کی ہدایت کے مطابق کرنے میں ناکام نہیں ہوں گا، دیکھوں گا کہ میں خود کو کیسے بری کرتا ہوں۔ یہاں ان کی گفتگو ختم ہوئی، جس میں سے تاجر نے ایک لفظ بھی نہیں کھویا۔ اگلی صبح مزدور بیل لینے گیا، اس نے اسے باندھ دیا، ہل چلا کر اسے اپنے معمول کے کام پر لے گیا۔ بیل جو نہیں بھولا تھا گدھے کا مشورہ، اس سارے دن میں بہت پریشان کن اور ناخوشگوار تھا۔ شام جب مزدور اسے دوبارہ ٹھیلے پر لے آیا
और बांधने लगा इसे। बदनीयत दरंदे ने बजाय अपनी मर्जी से अपना सिर पेश किया, जैसा कि वो करता था। करो बेचैन था और पीछे हट गया और फिर मजदूर पर बनाया। गोया वो उसे अपने सींगों से मारता। एक लफ्ज में उसने वो सब किया जो गद्दी के पास था। उसे मशूरा दिया। अगले दिन मजदूर हमेशा की तरह बील को अपने पास ले जाने के लिए आया मजदूरी, लेकिन फलियों से भरा ठीला मिला। वो भूसा जो उसने रात में डाला था उससे पहले कि हाथ ना लगाया जाए और बेल जमीन पर टांगें फैलाकर लेटा हो और अजीब अंदाज में हानुपते हुए। उसने उसे बीमार समझा, उस पर तरस खाया और ये सोचकर कि उसे काम पर ले जाना मुनासिब नहीं, फौरन चला गया। अपने मालिक को उसकी हालत से आगाह किया। सौदागर ये समझता है कि बीएल गिधे कि तमाम शरारती मशूरों पर अमल किया था, सज़ा देने का इज़्म किया था। बाद में और उसके मुताबिक मजदूर को हुक्म दिया कि जाकर उसे बीएल की जगह पर रख दे और उसे सख्त मेहनत करना यकीनी बनाना। मजदूर ने जैसा चाहा वैसा ही किया। गधा था, वो सारा दिन हल खींचने पर मजबूर हुआ, जिसने उसे इतना ही थका दिया जैसा कि वो इस किस्म की मशक्क़त का आदी नहीं था। उसके अलावा वो बहुत अच्छा था मारा पेटा कि जब वो वापस आया तो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। उस दौरान बीएल बहुत खुश हुआ। इसने जो कुछ अपने स्टॉल में था खा लिया और सारा दिन आराम किया। वो खुश हुआ कि उसने गुधे की नसीहत पर अमल किया। उसने उसके साथ जो एहसान किया उसके लिए उसे 1000 बार बरकत दी और नाकाम नहीं हुआ। जब गुदा वापस आया तो अपनी जिम्मेदारियों का इजहार करना। गुदे ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपने साथ होने वाले नारवा सलूक से परेशान था, लेकिन उसने अपने अंदर कहा, हमने अपने अंदर कहा, ये मैंने अपनी नादानी से ये मुसीबत अपने ऊपर लाई है। मैं रहता था खुशी से, हर चीज़ मुझ पर मुस्कुराई। मेरे पास वो सब कुछ था जो मैं चाह सकता था। ये मेरा अपना है, कसूर के मुझे इस बड़ी हालत में लाया गया है और अगर मैं कुछ साबित नहीं कर सकता उससे निकलने का रास्ता, मैं यकीनी तौर पर ख़त्म हो गया हूँ। जब वो बोल रहा था उसकी ताकत इतनी थी, बहुत थक कर वो अपने स्टॉल पर गिर पड़ा जैसे वो आधा मर गया हो। यहाँ वजीर आजम ने खुद शहीरजादे से कहा, बेटी तुम इंसाफ करो इस गिद्धे की तरह। आप अपनी गलत पॉलिसी से अपने आप को तबाही से दुचार करेंगे। मेरी नसीहत मानो, खामोश रहो और अपनी मौत में जल्दी न करो। अबा, शाहिरजादे ने जवाब दिया, जो मिसाल आपने मेरे सामने रखी है वो मुझे मुतासिर नहीं करेगी। मेरी करारदाद को तब्दील करने के लिए मैं आपको इस वक्त तक इंपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पेश न करें। मैं सुल्तान के पास उसकी दुल्हन की तरह। वजीर ने यह समझकर कि वो इस पर कायम है, मुतालबा क्या, जवाब दिया, अफसोस, फिर जब तुम जद करते रहोगे मैं रहूंगा। आपके साथ वही सलूक करने का पाबंद हूँ जैसा कि मैंने पहले हवाला दिया था। थोड़ी देर बाद अपनी बीवी का इलाज करना। सौदागर समझ गया कि गधा काबिल अफसोस हालत में था। जानना चाहता हूँ कि रात के खाने के बाद उसके और बील के दरमियान क्या गुजरा। वो चांदनी से बाहर निकला और उनके पास बैठ गया। उसकी बीवी उसे साथ ले रही थी। उसके आने के बाद इसने गुद्धे को बील से कहते, सुना कामरेड, मुझे बताओ, मैं तुमसे दुआ करता हूँ, कल जब मजदूर आपके लिए गोश्त लेकर आएगा तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? क्या मैं करूँगा? बैल ने जवाब दिया, मैं वही काम करता रहूँगा जैसा आपने मुझे सिखाया है। मैं खींचूंगा, उससे वापस आओ और उसे अपने सींगों से धमकियाँ दो जैसा कि मैंने कल किया था। मैं झूठ बोलूँगा, मैं बीमार हूँ और मौत के वक्त। उससे बचो। गुद्धे ने जवाब दिया, ये हो जाएगा आपको बर्बाद, क्योंकि आज शाम को जब मैं घर आया तो मैंने सौदागर हमारे आका को कहते सुना ऐसी चीज जो मुझे आपके लिए कांपती है। अफसोस तुमने क्या सुना? बैल का मुतालबा किया, जैसा
کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میرے پیارے، مجھ سے کچھ بھی نہ روکو سیدھے انداز میں۔ ہمارے آقا، گدھے نے جواب دیا۔ مزدور سے خود کو یوں مخاطب کیا، چونکہ بیل نہیں کھاتا اور کام کرنے کے قابل نہیں ہے، میں اسے کل مار ڈالوں گا اور ہم اس کا گوشت خدا کی خاطر غریبوں کو خیرات کے طور پر دیں گے، جلد، جو ہمارے کام آئے گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے کریئر دے دیں۔ لباس اس لیے قصاب کو بھیجنا یقینی بنائیں۔ یہ وہی ہے جو مجھے آپ کو بتانا تھا، گدی نے کہا۔ میں آپ کے تحفظ میں دلچسپی محسوس کرتا ہوں اور آپ کے لیے میری دوستی مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے اور آپ کو نیا مشورہ دینے کے لیے مجبور کیا، جیسے ہی وہ آپ کے لیے آپ کا چوکر اور بھوسا لاتے ہیں، اٹھیں اور دل سے کھاتے ہیں۔ ہمارے آقا کی طرف سے یہ سوچتا ہے کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے قتل کے احکامات یاد ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی اور کام کیا تو یقیناً آپ کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس گفتگو کا اثر تھا جو گدا نے ڈیزائن کیا تھا۔ بیل بہت تھا، گھبراہٹ اور خوف کے لیے پکارا۔ سوداگر، جس نے گفتگو بہت سنی توجہ سے، ہنسی کے ایک زوردار فوٹ میں گر گیا۔ اس کی بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا، شوہر دعا کرو کہ تم کس بات پر اتنے دل سے ہنستے ہو کہ میں ہنسوں آپ کے ساتھ؟ بیوی، اس نے جواب دیا، آپ کو میری بات سن کر مطمئن ہونا چاہیے۔ ہنسا، نہیں، اس نے جواب دیا، میں وجہ جانوں گی، میں تمہیں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اطمینان، وہ، اور صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ ابھی ہماری گدی بیل سے کہا۔ باقی ایک راز ہے جس کو ظاہر کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ کیا؟ اس نے مطالبہ کیا۔ آپ کو راز افشا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو، جواب دیا اس نے، میں اپنی زندگی کو ضائع کر دوں گا۔ تم صرف میرا مذاق اڑاتے ہو، اس کی بیوی نے پکارا۔ تم کیا کرو گے؟ مجھے یقین دلائیں کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ براہ راست مجھے مطمئن نہیں کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہنسو اور مجھے بتاؤ کہ بیل اور گدھے نے ایک دوسرے سے کیا کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں جنت کہ آپ اور میں دوبارہ کبھی ایک ساتھ نہیں سوئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں چلی گئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ساری رات وہاں روتا رہا۔ اس کا شوہر اکیلا پڑا تھا اور اگلی صبح پتہ چلا کہ وہ اسی ہنسی مذاق میں جاری رکھا۔ اس سے کہا، وہ خود کو اذیت میں مبتلا کرنے میں بہت بے وقوف ہے۔ اس طرح کہ چیز اتنی قیمتی نہیں تھی کہ اس کی بہت فکر ہے۔ بہت کم جاننا، جبکہ اس کے لیے راز کو چھپانے کا سب سے بڑا نتیجہ تھا۔ لہٰذا اس نے جاری رکھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بارے میں مزید نہ سوچیں۔ میں پھر بھی کروں گا، اس کے بارے میں اتنا سوچو۔ اس نے جواب دیا، جیسا کہ آپ کے پاس رونا کبھی برداشت نہیں کرنا میرے تجسس کو پورا کیا، لیکن میں آپ کو بہت سنجیدگی سے بتاتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، یہ ہوگا اگر میں تمہاری اندھا دھن دلتجاؤں کے آگے جھک جاؤں تو مجھے اپنی جان دے دو ہوا۔ اس نے کہا، میں اس پر اصرار کرتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، تاجر نے دوبارہ شروع کیا، کہ آپ کو استدلال تک پہنچانا ناممکن ہے، اور چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ موقع پائیں گے۔ آپ کی ضد سے آپ کی موت، میں آپ کے بچوں کو بلاؤں گا تاکہ وہ دیکھیں تم مرنے سے پہلے۔ اس کے مطابق اس نے انہیں بلایا اور اس کے والد کو بلوا بھیجا، اور ماں اور دوسرے رشتے جب وہ آئے اور وجہ سنی، ان کے بلائے جانے کے بعد انہوں نے اسے اس بات پر قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس میں ہے۔ غلط، لیکن کوئی مقصد نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اسے دینے کے بجائے مرنا پسند کرے گی۔ اپنے شوہر کی طرف اشارہ کریں۔ اس کے والد اور والدہ نے خود اس سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ جو جاننا چاہتی تھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ کر سکتے تھے، اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، یا تو ان کے اختیار یا معاہدوں سے۔ جب وہ بچوں نے دیکھا کہ اسے اس غصے سے
نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ سوداگر خود آدھا پاگل تھا اور تقریباً تیار تھا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، جس سے وہ سچے دل سے پیار کرتا تھا۔ سوداگر کے پاس 50 مرغیاں اور ایک مرغ تھا، جس میں ایک کتا تھا جو سب کی اچھی طرح دھیان دیتا تھا، جو گزر گیا۔ جب تاجر اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اس کے پاس سب سے بہتر کیا ہے، اس نے اسے دیکھا۔ کتا مرغ کی طرف بھاگا جب وہ مرغی کو رونڈ رہا تھا اور اسے یہ کہتے ہوئے سنا، لنڈ، مجھے یقین ہے کہ جنت تمہیں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ کیا تمہیں اشتہار دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس طرح آج نوک پر کھڑے مرغ نے سختی سے جواب دیا، اور کیوں نہیں آج کے دن اور دوسرے دن بھی؟ اگر تم نہیں جانتے، کتے نے جواب دیا، تو میں بتاؤ کہ آج ہے۔ ہمارا آقا بڑی پریشانی میں ہے، اس کی بیوی اس کے پاس ہوگی۔ ایک راز افشا کریں جو اس نوعیت کا ہو کہ اس کے افشا کی قیمت اس سے ادا کرنی پڑے۔ زندگی چیزیں اس وقت تک پہنچ گئی ہیں کہ یہ ڈرنا ہے کہ اس کے پاس شاید ہی ہوگا اپنی بیوی کی ضد کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے کافی قرارداد، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور متاثر ہوتا ہے ان آنسوؤں سے جو وہ مسلسل بہاتی ہے۔ ہم سب اس کی حالت پر گھبرا گئے ہیں، جبکہ آپ صرف ہماری اداسی کی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ساتھ موڑنے کی بے حیائی رکھتے ہیں۔ مرغیاں۔ مرغ نے کتے کی سرزنش کا جواب یوں دیا، کیا ہمارے آقا کو اتنی عقل ہے؟ اس کی صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ اس پر حکومت نہیں کر سکتا، اور اگرچہ میرے پاس 50 ہیں، میں انہیں بناتا ہوں۔ سب وہ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ اسے اپنی وجہ استعمال کرنے دو، وہ جلد ہی نجات کا راستہ تلاش کر لے گا۔ خود اس کی پریشانی سے ڈرتے ہیں۔ اسے کمرے میں جانے دو جہاں اس کی بیوی ہے۔ مرغی نے دوبارہ شروع کیا، تالا دروازہ اور ایک چھڑی لے اور اسے اچھی طرح سے مارو، اور میں اس کے لیے جواب دوں گا جو لائے گا۔ اسے اپنے حواس میں لے آئیں اور اسے اس بات سے منع کریں کہ وہ اسے دریافت کرے کہ وہ کیا ہے۔ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ سوداگر نے جلد ہی نہیں سنا تھا کہ مرغ نے کیا کہا۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی، اپنی بیوی کے پاس گیا، جسے اس نے ابھی تک روتے ہوئے پایا، اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے نے اس کو اتنی آواز دی کہ اس نے پکار کر کہا، بس شوہر، بہت ہو گیا، صبر کرو، اور میں اس سے زیادہ سوال کبھی نہیں پوچھوں گا۔ اس پر اس نے محسوس کیا، اس کے ناپاک تجسس سے توبہ کی۔ وہ باز آیا اور دروازہ کھول کر اس نے دوست اندر آئے اسے اس کی ضد کا علاج پا کر خوشی ہوئی اور تعریف کی۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو استدلال پر لانے کے لیے اس خوش کن مصلحت پر، بیٹی، وزیر اعظم نے مزید کہا، تم اس قابل ہو کہ تم سوداگر کی طرح برتاؤ کرو۔ اپنی بیوی کا علاج کروایا۔ والد، شہیرزادے نے جواب دیا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں کہ میں اس پر قائم رہوں۔ میری رائے میں اس عورت کی کہانی سے کچھ بھی متاثر نہیں ہوں۔ میں رشتہ کر سکتا تھا بہت سے آپ کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ کو میرے ڈیزائن کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ معافی میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ تمہاری مخالفت بیکار ہے۔ اگر آپ کی والدہ کی محبت ہے، آپ کو میری درخواست منظور کرنے سے روکنا چاہیے۔ میں جا کر خود کو پیش کروں گا۔ سلطان۔ مختصراً، باپ اپنی بیٹی کے عزم سے مغلوب ہو کر اس نے اس کی غیرت کے آگے جھک دیا، اور اگرچہ وہ بہت زیادہ غمگین تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اتنی مہلک قرار داد سے ہٹا دو۔ وہ فوراً سلطان سے واقف ہونے کے لیے چلا گیا۔ اگلی رات وہ اسے شیرزادے لے آئے گا۔ وزیر اعظم نے جو قربانی پیش کی اس پر سلطان بہت حیران ہوا۔ بنانے کے لیے تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اپنی بیٹی لانے کا فیصلہ کر سکتے ہو؟ جناب، وزیر نے جواب دیا، یہ اس کی اپنی پیشکش ہے۔ افسوسناک تقدیر جو اس کا انتظار کر رہی ہے اسے ڈرا نہیں سکتا۔ وہ آپ کی عظمت کی چال بننے کے اعزاز کو ترجیح دیتی ہے۔ ایک رات اس کی زندگی کے لیے۔
لیکن کسی غلطی کے تحت کام نہ کرو۔ وزیر سلطان نے کہا، کل جب میں شہزادے کو تمہارے ہاتھ میں رکھوں گا تو مجھے امید ہے کہ تم اسے رکھ دو گے۔ موت، اور اگر آپ ناکام ہوئے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی جان جواب دے گی۔ سر دوبارہ شامل ہوا۔ وزیر نے کہا کہ بے شک میرا دل آپ کو پھانسی دینے کے لیے غم سے بھر جائے گا۔ احکامات لیکن فطرت کا بڑبڑانا کوئی مقصد نہیں ہے، حالانکہ میں اس کا باپ ہوں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے ہاتھ کی وفاداری کا جواب دوں گا۔ شیر خان نے مان لیا اس کے وزیر کی پیشکش اور اس سے کہا کہ جب وہ چاہے اپنی بیٹی کو لے آئے۔ عظیم الشان وزیر انٹیلیجنس کے ساتھ شچرزادے کے پاس گیا، جس نے اسے حاصل کیا، اتنی خوشی کے ساتھ جیسے یہ سب سے زیادہ قابل قبول معلومات ہوتی جو اس کے پاس ہو سکتی تھی۔ موصول اس نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے بہت زیادہ پابند کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ غم سے مغلوب ہے، اس نے اپنی تسلی کے لیے کہا کہ اسے ہے امید تھی کہ وہ سلطان سے اس کی شادی کرنے سے کبھی توبہ نہیں کرے گا، اور وہ پر اس کے برعکس اس کے پاس تمام دنوں میں اس کی تعمیل پر خوش رہنے کی وجہ ہونی چاہیے۔ اب اس کا کام سلطان کے سامنے پیش ہونے کے لیے خود کو سجانا تھا، لیکن اس سے پہلے گئی وہ اپنی بہن دینار زادے کو الگ لے گئی اور اس سے کہا، میری پیاری بہن، میرے پاس ہے، بہت اہم معاملے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے انکار کرو۔ میرے والد مجھے سلطان کے پاس لے جا رہے ہیں، اس خطرے کی گھنٹی مت دو تم، لیکن میری بات تحمل سے سنو۔ جیسے ہی میں اس کی موجودگی میں ہوں میں اسے دعا کروں گا آپ کو دلہن کے کمرے میں لیٹنے کی اجازت دینے کے لیے، تاکہ میں آپ کی اس صحبت سے لطف اندوز ہو سکوں رات مزید۔ اگر میں یہ احسان حاصل کر لیتا ہوں جیسا کہ میں کرنے کی امید کرتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ مجھے پرسوں 1 گھنٹہ پہلے جگانا اور مجھے ان یا اس طرح کے کچھ الفاظ میں مخاطب کرنا۔ میرا بہن، اگر آپ سن نہیں رہے ہیں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ دن کے وقفے تک جو بہت ہو جائے گا، عنقریب آپ مجھے ایک دل لگی کہانی سنائیں گے جن کی آپ کے پاس ہے۔ بہت سے پڑھو، میں آپ کو فوری طور پر ایک بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے شہر کو اس خوف و ہراس سے نجات دلاؤ جس میں وہ اس وقت ہے۔ دینار زادے جواب دیا کہ وہ خوشی سے کام کرے گی جیسا کہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ عظیم الشان وزیر نے شچرزادے کو محل تک پہنچایا اور بعد میں ریٹائر ہو گیا۔